اللہ جلال فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ ساری دنیا اللہ جلال کے سامنے جب آئے گی، یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، دانتوں کے ساتھ کاٹے گا۔ کون سا ظالم؟ یقول، جو ساتھ چکیاں کاٹتے ہوئے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، میں نے اس کی پیروی کی ہوتی تو آج مجھے حال دیکھنا نہ پڑا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، روئے گا، چلائے گا، چیخے گا، ہائے میں نے دوست نہ بنایا ہوتا فلاں شخص کو، اس دوست نے مجھے قرآن سے دور کر دیا۔ اس وقت تو رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو بندے کو ذلیل ہی کرنے والا ہے۔ بات تو دوست کی ہو رہی تھی، شیطان کہاں سے آ گیا؟ وہ دوست جو تمہیں قرآن اور نماز اور سنت سے دور کرتا ہے نا، وہ شیطان ہی تو ہوتا ہے۔ یہ دوست آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، یہ دوست آپ کا بھائی بہن اور بیٹا اور اولاد بھی ہو سکتی ہے، یہ سنت اور قرآن سے دور کرنے والی آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، جس بیوی کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں جب تک تم شیو نہیں کرو گے مجھے اچھے نہیں لگتے، یہ شیطان ہے، تمہاری دشمن ہے، اور قیامت کو تمہیں یہ بولنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور اللہ کی رسول کی سنت سے بڑھ کے کوئی عظمت والی بات نہیں۔ اگر یہ عیب ہوتا تو کسی نبی کی اللہ داڑھی نہ اگاتے۔ یہ ایک نہیں 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنت۔ اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے جو تمہیں اللہ کا مجرم بنانے کے لیے کہتی ہے، اس رشتے میں کوئی خیر نہیں ہے جو کہتا ہے، اس بزنس میں کوئی خیر نہیں ہے جو کہتا ہے کہ یہ کٹواؤ گے منڈواؤ گے تو تمہیں نوکری ملے گی۔ اس طرح کی 1000 نوکری کو پاؤں کی حقارت سے ٹھوکر ماریے جو نبی کی سنت کو قتل کرنے کے بعد چند لقمے ملتے ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں تو پڑھ کے دیکھ، آج ذلیل کیوں ہے مسلمان؟ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ بد دعا کی تھی وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور رسوائی اس پہ ڈال دی جائے گی جو میری مخالفت کرے گا۔